أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق اللہ العظیم. اللہ اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرما رہا ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھو. جو انسان اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا وہ انشاءاللہ شرک نہیں کر سکتا. ایسے بڑے واضح دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو شرک کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈالتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، تم اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تو غنی و حمید ہستی ہے، بے پرواہ ہستی. تم چاہو اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے اور اپنی نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے بات کوئی مشکل نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کے روز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ. انسان اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا. وہ امہ و ابیہ. ماں باپ سے، بیوی بیٹوں سے. اور کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک اپنی پڑی ہوئی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. اگر کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے کہے گا بھی صحیح تو لا یقبل منہ شیء. کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ولو کان ذا قربیٰ. چاہے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انہیں متنبع کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اللہ پر کوئی احسان نہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. آخر کار لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور اللہ کے عدالت کو پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے، ہمارا حساب آسان فرمائے. اپنی وحدانیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.